لأن غزة تستغيث، لأن غزة تستصرخ، لأن غزة تنادي، لأن هناك جوعا مدقعا، لأن هناك فقرا فتاكا، لأن هناك حرمانا للاحتياجات الإنسانية. فأطفال غزة يموتون جوعا، ونساء غزة إنهن يبحثن عن لقيمات في الركامات والقاذورات وفي سلة المحملات، وإن شيوخ غزة إنهم يسقطون بلا ماء ولا دواء. فقد خارت القوى، وقد انهارت العضلات، وقد تجمد الدم، وقد تغير اللون، وقد شفت العينان، وإنه ليس هناك إلا الموت المستدام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک ایسی خبر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عالم اسلام اس وقت غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر اضطراب اور غم و غصے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مقدس اسٹیج سے ایک زبردست بیان افروز اور حق گوئی سے لبریز آواز بلند ہوئی، جو پوری مسلم قیادت کو آئینہ دکھانے والی ثابت ہوئی۔ خطیب جمعہ مولانا ڈاکٹر محمد فرمان ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فاضل، ممتاز مدرس، ماہر عربی ادب، با اخلاق و مشفق استاد اور موجودہ نیابت خطابت پر فائز ہیں، انہوں نے جمعے کی خطبے میں غزہ کی مظلومیت، فلسطینی عوام کی حالت زار اور مسلم حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی پر شدید اور دینی بنیادوں پر مبنی تنقید کی ہے۔ خطبے میں مولانا فرمان ندوی نے زبردست انداز میں یہ کہا، غزہ میں جاری ظلم کو عصر حاضر کا سب سے شرمناک انسانی المیہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی مظالم پر اقوام متحدہ، عالمی میڈیا اور مسلم قیادت کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مسلم حکمرانوں کو اسرائیل کے معاون و مددگار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مجرمانہ خاموشی انہیں بھی ظلم میں شریک کرتی ہے۔ آگے فرمایا، یہ وقت صرف بددعاؤں کا نہیں ہے بلکہ عملی حمایت اور بے باک موقف اختیار کرنے کا ہے، ورنہ کل تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ اسلامی قیادت کی طرف سے صرف رسمی بیانات اور محدود دائرے میں غم کے اظہار کو ذمہ داری سے فرار اور امت کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیا۔ یہ خطبہ اس لیے بھی سب سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ امت مسلمہ کے علمی، فکری اور تربیتی قلعے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اسٹیج سے دیا گیا۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے صدیوں سے امت کو شعور، علم، بصیرت، وحدت اور ظلم کے خلاف قیام کا پیغام دیا جاتا رہا ہے۔ اس تقریر نے نہ صرف دارالعلوم ندوۃ العلماء کے دینی وقار کو مزید جلا بخشی، بلکہ اس خاموش فضا میں ایک تیز اور بیدار کرنے والی صدا کا کام بھی کیا۔ بلا شبہ کئی ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دارالعلوم کے طلبہ، اساتذہ اور باہر کے ذمہ دار افراد کی جانب سے اس خطبے کو تاریخی اور وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا جا رہا ہے۔ مولانا ڈاکٹر فرمان ندوی صاحب کے اس خطاب کو جرأت، صداقت اور دینی غیرت کا مظہر سمجھا جا رہا ہے۔ کئی حلقوں سے یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ ندوے کے اس بے باک موقف کے بعد دیگر دینی ادارے، جمعیتیں اور شخصیات بھی صرف بیانات نہیں بلکہ عملی حمایت، آواز بلند کرنے اور امت کو بیدار کرنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ غزہ پر جاری ظلم کے خلاف مسلمانوں کی اکثریت کے دلوں میں قلق ہے، مگر قیادت اور ادارے خاموش تماشائی بنے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے مرکزی ادارے کا اس طرح کھل کر بولنا امت مسلمہ کی رہنمائی اور دینی مدارس کی اصل کردار کی یاد دہانی ہے۔ یہ خطبہ دراصل ایک صدائے بیداری ہے جو دینی قیادت کو اس کی اصل ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ صدا ندوۃ العلماء کے اسٹیج سے اٹھی ہوئی یہ جرأت مندانہ آواز صرف خطبے کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ یہ صدائے حق مزید قافلوں کو جنم دے، اداروں کو بیدار کرے اور امت کو ظلم کے خلاف متحد کرے۔ غزہ کی مظلومیت پر ہم سب کی آزمائش ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ خاموشی اکثر ظالموں کی مدد کرتی ہے۔ اسی طریقے کی دوسری خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔